اس پروگرام میں آنے سے پہلے سینکڑوں فون آئے کہ جامی میاں یہ مت بولنا، جامی میاں وہ مت بولنا۔ میں نے کہا بھائی بریلی جا کر کے میں بولتا نہیں ہوں، وہی بولتا ہوں جو احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت۔ منبر نور پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، مفتیان اسلام، طلباء مدارس اسلامیہ، ائمہ مساجد، بالخصوص شہزادہ تاج ملت علامہ سمنانی میاں صاحب قبلہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رحمت اللہ تعالی۔ احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیا علی رسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفاء وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام مجمع جی لگا کر کے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، مجھ سے قبل آپ لوگوں نے بڑے عمدہ خطابات سماعت کیے ہیں۔ یہ یقیناً ہم سب کی خوش بختی ہے کہ 107واں عالمی سالانہ عرس امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر آئے ہیں۔ میرے پیاروں اور ساتھی ساتھ تاجدار تقوی و طہارت مفتی اعظم حضور مفتی اعظم ہند کے ایصال ثواب کے لیے اور حضور تاج الشریعہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل کو اس جامعہ رضویہ نوریہ کے عظیم الشان نوری میدان میں رکھا گیا ہے۔ آج اس محفل میں آنے سے قبل بقیت السلف عمدۃ الخلف تاج ملت یادگار امام عشق و محبت ہم شبیہ امام عشق و محبت حضرت علامہ منان رضا خاں عرف منانی میاں صاحب قبلہ سے کچھ گفتگو ہوئی، اور ایک جملہ جو آپ نے فرمایا وہ جملے کا جو انداز تھا وہ اس قدر دل پر اثر کیا اور آنکھیں اشکبار ہوئی۔ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم تمام اہل سنت پر دراز فرمائے۔ حضرت کی محبت آپ نے فرمایا کہ جامع میاں یہ ہمارا ادارہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ادارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سیدوں کا ادارہ ہے، اور میں رہوں یا نہ رہوں آپ کے والد رئیس ملت اور آپ جیسے سادات کی ہمیشہ سرپرستی اس ادارے پر رہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ جملے بول رہے تھے، میرے دل سے دعا نکل رہی تھی۔ تو حضرات گرامی، کیونکہ ہم لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے خانواد اعلیٰ حضرت سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصویر کا نام منانی میاں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اعلیٰ حضرت دکھتے تھے اس طریقے سے منانی میاں دکھتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے، اور ایسے عالم اور ایسے مشائخ کی اہل سنت کو ضرورت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب منانی میاں صاحب قبلہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی اس نوجوان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دستبوسی کے لیے بڑھتے ہیں، تو میرا دل کہتا ہے کہ جب آج اعلیٰ حضرت کے پوتے کا یہ عالم ہے تو عشق اہل بیت میں امام احمد رضا کا عالم ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے پیاروں، بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا
बड़ा टफ हुआ करता है। और प्यारो, हम सब उर्स से इमाम इश्क मोहब्बत में आए हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले सैकड़ों फोन आए कि जामी मियाँ ये मत बोलना, जामी मियाँ वो मत बोलना। मैंने कहा भाई, बरेली जा करके मैं बोलता नहीं हूँ, वही बोलता हूँ जो अहमद रज़ा। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये मत कहना, वो मत कहना। मैं स्टेज पर बैठ के सोच रहा था, अपनी बातों का जिम्मेदार खुद मैं हूँ। मैं स्टेज पर बैठ के सोच रहा था, आरास की महफिल तो बहुत होती है, बहुत सारे उर्सों की महफिल होती है, पूरे इंडिया में होती है, बांग्लादेश पाकिस्तान में होती है। हर खान का हमारे सरों का ताज है, ताज। लेकिन सुनो, बरेली का अहमद रज़ा का उर्स ऐसा उर्स होता है, ना यहाँ वहाबी आता है, ना नासबी आता है, ना खारजी आता है, ना शिया और आफसी आता है। यहाँ वही आता है जिसका अकीदा ये रहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म और नाव है तरह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्स रज़वी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ फालतू लोग नहीं आते हैं, फालतू लोग नहीं आते हैं। यहाँ वही आता है जिसके दिल में न नासबियत हो न राफसियत। वाह, सुभान अल्लाह। जो सहाबा का भी वफादार हो, अहले बैत का भी वफादार हो। बेशक, बेशक। समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं हजरत फला हजरत आए हैं, फला जगह फला हजरत आए हैं। ये मन्नानी मियाँ के प्रोग्राम में फला हजरत आए, फला आए, फला इदारे से आए, फला आए, फला आए। मैं कहता हूँ तुम हजरतों को देखते हो, ये देखो उर्स किसका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये उर्स किसका है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें जब उर्स आला हजरत का है तो खटिया हजरत नहीं, सुन्नियत के हजरत। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे क्या बात है जरा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। उर्स किसका है? सुभान। आला हजरत का उर्स है। किसका उर्स है? आला हजरत। और इस उर्स के बाद 1500 साला यौमे मिलादे मुस्तफा होने वाला। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे हुजूर को बज़ाहिर दुनिया में आए। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कितने साल हो जाएंगे? 1500 साल। 1500 साल मेरे प्यारो, ये उसका उर्स आया है कि पूरे भारत से, पूरी दुनिया से जब आदमी आता है तो सौदागरान की गलियों में हो, या नूरी मरकज में हो, या जामिया रज़विया नूरिया में हो, या किसी भी खानका में हो, या बरेली में कहीं पर भी हो, हर आदमी लब पर एक नारा लेके आता है। जब गुंबदे रज़ा को देखता है तो उसका दिल पुकार उठता है, हम ऐसी वैसी जगह नहीं, उस जगह आए हैं कि अपने गांव में, अपने करिया में, अपने शहर में, अपने वतन में पढ़ा करते थे, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी। बे लाखों सलाम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे प्यारो, वफादार अहले बैत के उर्स में आए हैं। किसके? हुजूर के वफादार हैं, इमाम इश्क मोहब्बत। बेशक। अभी मुझसे पहले सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नबीरे ने बड़ा प्यारा बयान किया। जी माशाअल्लाह। आला हजरत की सख्ती के ताल्लुक से बात की है कि वो फतवा लिखने में घबराते नहीं थे। वो घबराएंगे कैसे? जिसके सर पर हो क्या दबे, जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे प्यारो, उसकी वजह ये होती है, आदमी फिसलता कहाँ है? फिसलता वहां है जब उसकी निगाह में कुछ और भी चलता हो,
اس کے دل و دماغ میں کچھ اور بھی رہتا ہو، وہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہتا ہو، کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتا ہو، لیکن میرا امام جب دارالافتاء میں بیٹھتا ہے تو اپنے مسلک والوں کو پیغام دیتا ہے، ہر چیز میں سمجھوتا کر لینا، عقیدے میں مت کرنا، کیونکہ احمد رضا پیغام دے رہا ہے، یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیر سید جامی اشرف صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے پیارو، حضور کی میلاد آنے والی ہے، یہاں بڑے اکابر علماء موجود ہیں، امام عشق و محبت کے 10 نکاتی پلان و پروگرام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، اس کو اثر نو واپس سے اس کو عملی جامہ پہنا کے عوام الناس میں، ادارے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ میرے پیارو، میرے امام نے تو ہر منصوبے بنا کر کے گئے، ادھر ادھر وہ جاتا ہے جس کے پاس کوئی منصوبہ نہ ہو، کیا بات ہے۔ ہم اس کے پاس آئے ہیں جس نے عید میلاد النبی منائی تو جاتی تھی، اس کو دلائل دے کے اہل سنت کو 14ویں صدی میں جس نے مضبوط کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ خانقاہوں میں آراز کی محفل ہوتی تھی، اسے دلائل سے مضبوط کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ چادر غاگر کی رسومات ہوتی تھی، اسے دلائل سے مضبوط کیا، وہ امام عشق و محبت ہے۔ میرے پیارو، جس نے بزرگوں کا ادب بتایا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے صحابہ کی وفاداری کا درس دیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت سکھائی، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے فاتحے کے طریقوں کو قرآن اور حدیث سے مزین کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن سے دلائل دیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نبی کی نورانیت کا ذکر کیا 14ویں صدی میں، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اور جب میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو اسی امام نے کہا، اے بریلی والو، صرف میری زندگی تک نہیں، میری موت تک نہیں، میرے جانے کے بعد تک نہیں، بلکہ عقیدہ یوں دیتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ آنکھ ہو جائے عدو، جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، زندہ باد۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا جب تاج الشریعہ کی آنکھ کی روشنی گئی، لوگ ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں، میرے تاج الشریعہ کی رگوں میں خون احمد رضا تھا، تو کیا کہا، ادھر جاؤ نہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمشد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے پیارو، منور میری آنکھوں، اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں کا سرما لگانے سے بغداد نظر آتا ہے، زندہ باد، سبحان اجمیر اللہ، نظر آتا ہے، کیا بات ہے۔ کچوچھا نظر آتا ہے، مدینہ منورہ نظر آتا ہے۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ عرس رضوی میں آئے ہوئے تمام احباب کو میں اپنی جانب سے حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم پیر طریقت سید رئیس اشرف اشرفی الجلانی صاحب سجادہ خانقاہ سرکار شاہ میرا و جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ سید معین الدین اشرف کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے پیارو، یہ جو گلشن ہے، یہ جو نور و نکہت میں ڈوبا ہوا یہ میدان ہے، اللہ اکبر،
جس کی سنگ بنیاد کو تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سنگ بنیاد بیج کو تاج الشریعہ نے رکھا ہو، امین شریعت کی دعا شامل رہی ہو، اور جسے سیچ کر کے تاج ملت نے اس قوم کے حوالے کیا ہو، اللہ ان امانتوں کی حفاظت فرمائے، اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، یہ نوری میدان تا قیامت نور و نکہت میں ڈوبا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کی امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔